بس میں چند دقائق کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا۔ انشاءاللہ میرے بعد باہر سے آنے والے مہمان آپ کے سامنے آ کر اپنی خطابت، نعت خوانی وغیرہ سے محظوظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں ہم لوگوں کے لیے درس اللہ نے لایا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان واقعی ایسا ہے جس کے فرمان کے آگے کسی کا فرمان جو ہے ناقابل اعتبار شمار کیا جاتا ہے۔ ہر انسان یا کوئی بھی سائنٹسٹ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے اس کا کلام ہیچ اور مانند پر جایا کرتا ہے۔ بس مختصر سی بات سنیں، رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب پاک، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ اگر ایک دم صحیح عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن اس کا دیکھیں گے، اس کا معنی یہ ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر یہ کہ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت کو اگر مبعوث فرمایا ہے تو صرف اور صرف رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ رب قدیر نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی ایک مخصوص خطے کے لیے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، کسی اسپیسیفک پیلس کے لیے نہیں، بلکہ رب نے جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، علماء کرام جو مفسرین اعظام ہیں، ان کے جب اقوال کو آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی تفسیر میں آپ پائیں گے علماء نے فرمایا ہے کہ جب نفی کے بعد اثبات آئے، نفی کے بعد نیگیٹو کے بعد پوزیٹیو آئے، کسی بات کے انکار کے بعد اقرار آئے تو اس کا ایک الگ معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر نیگیٹو کے بعد پوزیٹیو آئے، نفی کے بعد اثبات آئے تو جس کی شان بیان ہو رہی ہے واقعی اس مذکور شخص کی شان جو ہے بالکل دوبالا ہو جایا کرتی ہے، اس کی شان میں کوئی شرکت گزار نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے ہم اور آپ کے لیے لازمی ہے، ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو اسلام لائے، جب کوئی کلمہ پڑھے تو اس کو پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ مکمل نہیں پڑھتا ہے مسلمان نہیں گردانا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی کہہ دیتا الا اللہ یعنی رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا، اس کو کہہ دیا جاتا یہ مسلمان ہے، لیکن نہیں یارو، جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کو مکمل نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں گردانا جائے گا۔ مطلب رب کی طرف سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے بندے، اگر تو رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے یہ تیرے لیے کافی اسی وقت ہوگا جب تو سارے معبودان باطلہ کا انکار کرے گا، یعنی سب کے جو ہے انکار کرے گا۔ جب سب کا انکار کرے گا پھر رب کا انکار کرے گا، تب تیرا اقرار کرنا مانا جائے گا۔ اور اگر تو نے نبی کی رحمت کا اقرار کیا ہے تو سب کی رحمت کا پہلے انکار کر۔ جب سب کی رحمت کا انکار کرے گا تب نبی کی رحمت کا اقرار ہوگا، اور جب نبی کی رحمت کا اس طرح اقرار ہوگا تو سارے دنیا پہ نبی کی رحمت کا ہی بول بالا ہوگا، پھر کسی کی رحمت کا تذکرہ نہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو رحمت کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے، رحمت جو ہے کبھی زحمت بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا کھانا رحمت ہے، زیادہ ہو جائے اوور ایٹنگ ہو جائے تو وہی زحمت ہے۔ ونڈ جو ہے، ہوا جو ہے، یہی ہوا ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر ٹمپریچر ہائی ہو اور اگر ہوا نہ ملے، ہوا نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بدن میں طرح طرح کے جو ہے نشو و نما یعنی ہماری خراب ہونے لگتی ہے، اور جب وہی ہوا چل جائے تو ہمارے لیے رحمت ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر وہی ہوا ٹھنڈی
لنگی میں زیادہ چل جائے تو ہمارے لیے زحمت ہو جایا کرتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر کوئی چیز رحمت ہے تو ساتھ ہی ساتھ ممکن ہے یا بعد میں زحمت بھی ہو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور واقعی رب نے جس کو مبعوث فرمایا ہے سارے کے سارے نبی رحمت ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بغیر رحمت کے آیا، یارو موسیٰ آئے رحمت بن کے آئے، عیسیٰ آئے رحمت بن کر آئے، جو بھی آیا رحمت بن کر آیا۔ لیکن جب رحمت بنے ہیں یہ لوگ تو کسی خطے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، لیکن یارو یہ رحمت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہیں۔ یعنی جس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت، اور جس نے کلمہ نہ پڑھا اس کے لیے بددعا کرتے بھی نظر آئے ہیں۔ لیکن یارو اور نبی کی شان دیکھو، اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ جو ہے اعتبار کیا ہے، ان کا اعتقاد کیا ہے، ان کو ایکسپٹ کیا ہے، تو ان کی دعائیں ان کے ساتھ رہی ہیں، رحمت ان کے ساتھ رہی ہے۔ لیکن جب قوم نے انکار کیا ہے تب ہوا یہ ہے کہ دعا دی گئی ہے رب دنیا میں کوئی کافر نہ رہے، سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اگر قوم نے نافرمانی کی ہے تو بددعا کی گئی ہے۔ لیکن آؤ رسول کی رحمت کی طرف تو آؤ۔ جب رسول سے عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھا جا رہا ہے لوگ پتھروں سے مار رہے ہیں، کنکروں سے وار کر رہے ہیں، اور جھڑیاں پھینک رہے ہیں، راستے میں کانٹے ڈال رہے ہیں، یا رسول اللہ گلا گھونٹا جا رہا ہے، یا رسول اللہ بلال کو تڑپایا جا رہا ہے، خبیب کو مارا جا رہا ہے، یا رسول اللہ بددعا کر دیجئے۔ تو آقا فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا۔ اے لوگوں یاد رکھو، میں جو ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، لعن و تشنیع کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر کہ دنیا میں جو رول تھا جب بددعا کی ہے، جو بددعائیں پائی ہے، لیکن نبی کا کردار یہ ہوگا، اخلاق یہ ہوگا، اگر ان کے امتی گناہ کریں گے تو رب کے رسول ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے نظر آئیں گے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے، اس قدر کوئی رحمت بن کر تشریف نہ لایا۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب پاک، بلا شبہ میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا رب یہ درس دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگرچہ دنیا میں بہت سے لوگ رحمت بن کر آئے ہیں، بہت سے لوگ رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن نبی ایسے رحیم ہیں جو آمنہ کے گود میں آئے ہیں، ان جیسا رحیم نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اس لیے کہ رسول آدم ایسے ہیں کہ میں ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ اور یاد رکھیے، بس آخری بات پیش کرنے کی جسارت کروں گا حضرات، بس آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے، اور جب رحمت ثابت ہو گئی نبی کے لیے، اور ایک قاعدہ ہے اذا ثبت للشیء شیء فثبت بجمیع لوازمہ، جب کسی چیز کے لیے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اپنے تمامی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ اب رحمت کے لیے لوازمات کیا ہیں یارو؟ رحمت کے لیے 4 لوازمات جو میرے ذہن میں بتاتا چلا۔ رحمت کے لیے رحیم کا یا راحم کا موجود ہونا ضروری ہے، اور راحم کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ یارو جو مر گیا ہو وہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے، وہ کسی پہ رحمت کیا کرے گا؟ رب فرماتا ہے کہ نبی رحمت ہے ساری کائنات کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کائنات ہے تب تک نبی زندہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی اس طرح دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی رحمت ہے، اور جو رحیم ہوگا، جو راحم ہوگا، اس راحم کا جس پر رحمت کر رہا ہو اس کی خبر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے حال و زار سے واقف نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس پر وہ صحیح معنوں میں رحم نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہیں ڈاکٹر صاحب علاج کر دیجئے، دوا دے دیجئے، تو آپ اس طرح کہتے جائیں گے۔ یا مان لیجئے پولیس اسٹیشن گئے اور آپ کہیں گے رائٹ این اپلیکیشن، اگر اس سے کہیں گے کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیں تو پولیس محکمہ آپ سے کہے گا بھائی ذرا بتاؤ تو کہ آخر لکھنا کیا ہے؟ بس آپ کہتے جائیں کہ نہیں لکھنا ہے تو آپ سے کہے گا گیٹ آؤٹ ادروائز آئی ول اریسٹ یو، آپ یہاں سے نکل جائیے ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے۔ کیوں یار؟ جب تم بتاؤ گے نہیں کہ لکھنا کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا ہوا کیا ہے؟ جب
بتاؤ گے تبھی تو لکھا جائے گا۔ یارو پتہ یہ چلا کہ کسی پر رحم کرنے کے لیے اس کے حال زار سے واقفیت ضروری ہے۔ تو یارو اگر ہمارے لیے نبی رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو نبی کا ہماری حال سے واقف ہونا ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا نبی مدینۃ الرسول میں ہو، ساری کائنات کی خبر رکھتے ہیں، نبی چاہے جہاں ہو ہم مسلمانوں کی خبر رکھتے ہیں، کیونکہ اگر نبی رحیم ہے ساری کائنات کے لیے تو نبی کا اس طرح ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی اگر رحیم ہیں تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ یار کسی انسان کا موجود ہونا، حال سے واقف ہونا، خبردار ہونا یا انسان کا زندہ ہونا اسی وقت کامگر ہوگا جب انسان صاحب اختیار ہوگا۔ اگر صاحب اختیار نہ ہوگا تو واقعی وہ کچھ کر نہ سکے گا۔ اے مسلمانوں، جب نبی رحمت ہے ساری کائنات کے لیے اور کائنات جب تک ہے نبی رحمت ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا صاحب اختیار ہیں، کیونکہ جب تک صاحب اختیار نہ ہوں گے ہمارا بیڑا پار نہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، نبی جیسا کوئی رحیم نہیں ہے، نبی جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ نبی نے اپنوں کے ساتھ اگر رحم کیا ہے تو غیروں کے ساتھ رحم کیا ہے۔ وقت قلت دامن گیر ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں عریضہ ہے، مولا بولنے میں لفظاً مانن عمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔